الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات کے سلسلے میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس وقت سورہ اعراف کی آیات پر کلام کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے توریت شریف لینے کے لیے جانے کے بعد آپ کی قوم کی طرف سے بچھڑے کو معبود بنا لینے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہی واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا تھا، اب سورہ اعراف میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ بیچ میں کچھ آیات ایسی آئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچھڑے کے ذکر سے پہلے اور توریت عطا کیے جانے کے بعد بیچ میں کچھ اللہ تعالی نے کلام فرمایا، ہم نے حصول برکت کے لیے اس کو بھی پڑھا، اور آج انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی کہ جس میں بچھڑے کو معبود بنانے کا براہ راست ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا اور یہ پھر میں ایک دفعہ خلاصہ عرض کر دوں کہ اس بچھڑے کے معبود بنانے کا تذکرہ پہلے بھی کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور فرعون کی قوم قبطی قوم تھی۔ انہوں نے زبردستی بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ان کا ایک سال میں ایک دن ایسا آتا تھا ان بنی اسرائیلیوں کا کہ جس میں یہ خوشیاں مناتے تھے، عرس سا کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ تو اس میں یہ ان قبطیوں سے ان کا سونا ادھار لیتے تھے کہ ہمیں پہننے کے لیے دے دیا جائے، تو وہ دے دیا کرتے تھے، اور یہ اس سونے کو استعمال کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سونا لیا اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا تو یہ سونا ان کے پاس موجود تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے لینے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے سامری جو آپ کی قوم سے تھا اور منافق شخص تھا، تو اس نے پیچھے سے ان سب سے بنی اسرائیل سے سونا جمع کر کے انہیں کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، میں بناتا ہوں، وہ یہاں بھول گئے، تم ایسا کرو کہ یہ سارا سونا مجھے دو، میں بناؤں گا۔ انہوں نے سونا دے دیا، اس نے ایک بچھڑا بنا دیا، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبریل امین جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو جبریل امین ایک گھوڑا لے کر آئے تھے جس پر آپ تشریف فرما ہو کر گئے تھے، اس کو حیات الفرس کہتے ہیں۔ تو اس گھوڑے کے اوپر اس گھوڑے کی شان یہ تھی کہ جس مقام پر وہ قدم رکھتا تھا وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی، یعنی زندگی نمودار ہو جاتی تھی۔ تو سامری نے وہاں کی مٹی اٹھا لی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اگر میں بچھڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈالوں گا تو وہ بولے گا یا کچھ مطلب اس کی حیت بدلے گی، اور ایسے ہی ہوا، اس نے ڈالا اور حیت بدلی۔ تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، آپ ناراض ہوئے اور اس قوم کے لیے سزا مقرر کی گئی۔ لہٰذا بیچ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان کا بدلہ فقط وہی ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، جو انہوں نے دنیا میں کیا وہ اس کا بدلہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آیات کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا منکر ہے، یعنی آخرت کا منکر ہے، وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدے میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا، جیسے قرآن کی کوئی بھی آیت ہے اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور اسی طرح آخرت کا انکار کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد ان قبطیوں کے زیوروں سے ایک بچھڑا، جسدً، جسم والا۔ کہتے ہیں کہ جب سامری نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی تو ایک روایت کے مطابق وہ واقعی گوشت پوشت کا بن گیا تھا، ایک دم بدل گیا، اور آواز اس نے نکالی، اور ایک روایت کے مطابق ویسے ہی تھا، وہ سونے کا ہی رہا لیکن بولنے مطلب اس کی آواز نکلنا شروع ہو گئی تھی، جس سے وہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور شعبدہ بازی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عجلاً جسدا، ایک بچھڑا انہوں نے بنا لیا جو باقاعدہ جسم والا تھا، لہو خوار، اس کے لیے ایک آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ بے شک وہ نہیں کلام کر سکتا ان لوگوں سے، اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سکتا ہے، اتخذوہ، ایسا راستہ کہ جس کو یہ اختیار کر لیں، وکانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔
تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی تعلیم سے دور ہو جاتا ہے تو اسی قسم کے مختلف قسم کے افکار اور خیالات اور نظریات اسے گھیر لیتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن میں کوئی اتنا وزن نہیں ہوتا، جن میں کوئی اتنی پاور نہیں ہوتی، لیکن بس یہ اس کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر مقام پر یہ مت سمجھیے کہ صرف ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ خاص عقیدے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بلکہ عمل کے اندر بھی ہے کہ بعض اوقات ہم گمراہوں کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے جعلی قسم کے لوگ کہ جو خود بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ میں ہوں تمہارا دینی رہنما، تم میرے پیچھے چلو، اور لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ الٹی سیدھی وہ دینی تعلیم دیتا ہے جس کا حقیقتاً دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس طرح لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے، علم دین سے شغف رکھے، علماء اسلام سے رابطہ کرتا رہے۔ ایسے پروگرام اب تو ماشاءاللہ چینل کی برکت سے بہت سارے پروگرام گھر بیٹھے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان پروگرامز کو دیکھیے، ان سے اکتساب فیض کیجیے، اور اسی طریقے سے اگر علماء اسلام سے آپ کو رابطہ رکھنا ہو، آپ خطوط کے ذریعے رابطہ رکھیں، کسی سے ملاقات پاسبل ہو تو آپ مل لیا کریں، ان سے ملیں اور ان سے ملاقات کر کے ان سے اکتساب فیض کریں۔ میں اس سلسلے میں بہرحال اب یہ بات آ گئی تو میں معذرت بہت چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے لوگوں کی کالز اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے خطوط کے جوابات میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے، میلز کے جواب میں ڈیلے ہو جاتا ہے، اسی طرح ملاقات ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ ہم پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ترغیب دینے کا مقصد، بعض لوگ کہتے ہیں بھی آپ ترغیب تو دیتے ہیں، پھر خود آپ لوگ کال اٹینڈ نہیں کرتے، بسا اوقات خود ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ تو ترغیب اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ترغیب ایک مطلقاً ترغیب ہے کہ جہاں آپ کو کوئی اچھے مستند علماء اسلام ملتے ہیں، آپ ان سے ضرور رابطے میں رہیں تاکہ علم حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے۔ ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب قوم علم کو چھوڑ دیتی ہے، شرعی رہنمائی کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر نفس و شیطان گمراہی کے لیے آ جاتے ہیں، جس سے کہ یہ قوم گمراہ ہو گئی اور انہوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ گرا دیا گیا ان کے ہاتھوں میں اور دیکھا انہوں نے کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی وہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ بچھڑا نیچے گر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بس اشارہ فرمایا اور وہ بچھڑا نیچے زمین پہ گر گیا اور پارا ہو گیا، اور وہ لوگ سمجھ گئے بنی اسرائیلی کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی اور اس سامری نے ہمیں بہکا دیا اور ہم نے غلط اس کی پوجا کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب گرا دیا گیا اس بچھڑے کو ان کے سامنے، ان کے ہاتھوں میں، وَرَأَوْا، اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہماری بخشش نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا، لوگ عقیدت محبت میں اس کی عبادت کرنے لگے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بچڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا، تو اس وقت ایک دم ان کو کتنی ندامت ہوئی ہوگی۔ ایک جیسے مطلب حصار میں ایک جادو کے سے تحت ذہن بالکل کڈنیپ ہو گیا تھا، سوچ فکر ختم ہو گئی تھی اور وہ گمراہی میں لگ گئے تھے، ایک دم جیسے آدمی ہوش میں آ جاتا ہے، اوہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم نے کتنا برا فعل کر دیا۔ اب حسرت ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ بڑی عبرت کا مقام ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھانے والے ہوتے ہیں، ہمیں ڈرانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ہمیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں جنت کی ترغیب دی جاتی ہے، اس کے قریب کرنے کی سعی کی جاتی ہے، لیکن ہم بسا اوقات سامنے والوں کے اخلاص کو نہیں سمجھ پاتے، ہمیں مذاق سوچتا ہے، مستیاں سوچتی ہیں، جوانی کے زور میں یا اس معاشرے میں ہر چیز کو آسانی سے برائی کو حاصل کر لینے کے یقین کی وجہ سے، اور اس سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اتنی ہم پر غالب ہو جاتی ہے کہ پھر اس قسم کی باتوں میں مزہ نہیں آتا، ہنسی مذاق ٹھٹا کر کے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کا ایک جھٹکا ہمیں ہمارے پیاروں سے اٹھا کر ایک اندھیری قبر میں پہنچا دے گا۔ یہ موت کا ایک جھٹکا ہی کافی ہے انسان کے جاگنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی۔
تو پھر ہمیں موت کا ایک جھٹکا سمجھا دے گا کہ ہم نے کیا کر دیا. پھر ایسی ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو نے معاف نہیں فرمایا ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ خرابی اس صورت میں پیدا ہوئی کہ جب سمجھانے والے موجود تھے ہم نے نہیں سمجھا، اپنے ذہن پر غفلت کا پردہ ڈال کے رکھا، اپنے دل پر ہم نے غفلت کے پردے ڈال لیے، دینداروں کا سے تعلق کو ختم کر لیا، دنیا داروں کے ساتھ ہی عام مطلب لوگوں کے ساتھ ہی رابطہ رکھا. تو پھر ایک وقت تو ضرور ایسا آنا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، کوئی کافر تو نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے ایک برزخی زندگی کے بعد، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پہنچنا ہے. اور اگر اللہ چاہے گا تو ہمارے اعمال کا حساب فرمائے گا، چاہے گا تو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے گا. لیکن جس قسم کے ہمارے اعمال ہیں اس پہ میں غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ ہم پچھتا کر یہ کہہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی سے پہلے انسان سنبھل جائے یہ کمال ہے. غلطی کے بعد سنبھلنا بھی بہرحال کمال ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بے کمال چیز ہے. جیسے کہ ایک بوڑھا شخص ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت دیر سے آئے. اس نے کہا جی نہیں میں بہت جلدی آیا ہوں. تو بزرگ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ میں موت سے پہلے آ گیا ہوں. تو تھا حکیم، بات بڑی حکمت والی کہی کہ موت سے پہلے جو سنبھل گیا وہ سنبھل گیا. تو اس لیے یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ چلو جی مریں گے تو اس سے پہلے توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ موت کا وقت پتہ نہیں ہے کب آ جائے اچانک. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر جو گناہ ہو چکے چلے اب بھی غنیمت ہے، موت تو نہیں آئی نا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اور جو گناہ نہیں ہوئے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں کا ارتکاب ہم سے نہ ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانًا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبانہ اسفاً، دو صفت ذکر فرمائیں، غصے کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے. قَالَ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہ کیا ہی برا ہے جو خلیفہ جو کام تم نے میرے پیچھے کر لیا، میرے جانے کے بعد میرے پیچھے جو کچھ تم نے کام کیا وہ بہت ہی برا کام کیا. اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں عجلت سے کام لیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور آپ نے پھر وہ تختیوں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا، کیونکہ ہارون علیہ السلام خلیفہ تھے، موسیٰ علیہ السلام مقرر کر کے گئے تھے اور یہ فرمایا تھا قوم کی اصلاح کرنا. آپ نے اگر پروگرام ریگولر دیکھے ہیں تو پچھلی آیات آئی تھیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس قوم کا خیال رکھنا، اس کے معاملات کی اصلاح کرتے رہنا اور فاسدین کے راستے پر نہ چلنا. یہ تین تلقینیں کر گئے تھے. اب حضرت ہارون علیہ السلام سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام بچڑے کی عبادت کو دیکھا، غضبناک ہوئے، اور ایک روایت آگے آئے گی کہ آپ نے ان کی ریش مبارکہ پکڑ لی، سر پکڑ لیا اور داڑھی پکڑ لی اور اس کو کھینچا غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تم نے کیا کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ غصہ آنا بلکہ اس کا اظہار کرنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو تو برا نہیں ہے. یہ جو مطلقاً کہہ دیا جاتا ہے جی غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ کرنا حرام ہے، ہر غصہ عقل کو نہیں کھاتا، ہر غصہ حرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو نفس کی خاطر غصہ کیا جائے یہ عقل کو کھاتا ہے. اور اس میں چونکہ جو اپنے نفس کی خاطر انسان غصہ کرتا ہے اس میں جو اس کے نتیجے میں جو دل آزاری ہوتی ہے یا سامنے والے کو ہم جسمانی، مالی یا روحانی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ چونکہ گناہ ہے اس وجہ سے یہ بھی حرام قرار دیا گیا. یہ غصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تھا. تو یہ بلکہ ثابت کرتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو اعلیٰ درجے پر فائز ہے اس کی کچھ ماتحت ہیں، اور ماتحت سے کوئی خطا سرزد ہو تو بڑا شخص جو ہے جو حاکم ہے وہ بقدر ضرورت سختی کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا اور اس حال میں کہ آپ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. قَالَ، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک اس قوم نے ضعیف کر دیا تھا، مجھے کمزور کر دیا تھا. یہ لوگ ایک طرف ہو گئے، میں کوشش کرتا رہا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے کئی پروگرام میں پہلے یہ ذکر چلا تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ لوگ 70,000 تھے جو مرتد ہوئے تھے،
اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 نفوس تھے، تو چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے یہ ہارون علیہ السلام اب عذر پیش کر رہے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہو گیا تھا، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ قوم جب نہیں مانی تو پھر میں ان سے علیحدہ ہٹا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری والدہ کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی اتنے یہ لوگ گمراہی میں بڑھ گئے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو آپ مجھے میرے دشمنوں کی وجہ سے برا بھلا مت فرمائیے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور آپ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شمار نہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں ایک بڑی نفیس بات ہے ان آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہارون علیہ السلام نے ابن امی فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، تو اپنی والدہ کا تذکرہ کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کا ذکر سنیں گے تو ایک دم دل میں ذرا نرمی پیدا ہوگی، اس لیے لطافت کا لطیف چیز کا ذکر کیا۔ اور یہ بڑی حکمت والا قول تھا، حکمت والا کلام تھا کہ اگر آپ سامنے والے کو طیش میں دیکھتے ہیں، غصے میں دیکھتے ہیں، تو کوئی ایسی بات کہیے جس سے اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، تو اس لیے آپ نے یہ کلام فرمایا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کی اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو یہ عذر تھا جس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ تبلیغ دین کو ترک کر سکتا ہے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہوا، جان کا خطرہ ہی نہیں بلکہ علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اگر جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، بلکہ اگر یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ مجھ سے تبلیغ دین کے جواب میں جھگڑے گا، مجھے برا بھلا کہے گا اور میں شاید برداشت نہ کر پاؤں، تو پھر انسان تبلیغ ترک کر دے تو کوئی اس میں گریف کا پہلو نہیں ہے، جیسے کہ ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کے سلسلے میں تبلیغ کو ترک فرمایا تھا، ورنہ ایک نبی کے لیے ترک تبلیغ ممنوع ہوتا ہے۔ آپ بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ وہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ اس میں ہارون علیہ السلام کا ان کو تلقین نہ کرنا بھی جائز ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے ان اعداء کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے اس طرح برا بھلا نہ فرمائیے اور مجھے ان لوگوں میں شمار نہ فرمائیں۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میری بخشش فرما دے اور میرے بھائی کی بخشش فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، اور تو تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نرم ہو گئے، عذر قبول فرما لیا گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا